کرنے کے لیے. اس وقت اتنی عالیشان یہ مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی. جب وہ بڑھاپے میں آئی مسجد جمکران کی زیارت کرنے کے لیے تو تعمیر ہو چکی تھی مسجد جمکران. بہت دل خوش ہوا کہ ماشاءاللہ سے امام زمانہ کے عاشق اتنے سارے ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ ان کے چاہنے والے ہو گئے ہیں, کب مولا ظہور فرمائیں گے. جب وہ جا رہی تھی مسجد جمکران کی طرف تو راستے میں اسے احساس ہوا کہ امام زمانہ کسی مقام پر تشریف فرما ہے. آگے بڑھی اور امام زمانہ کی دستبوسی کی اور قریب آ کر یہ کہا کہ اے مولا آپ یہاں پر تشریف فرما ہے, خیریت آپ کے یہاں پر تشریف آوری کا سبب کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ذہن میں جو خیال پیدا ہوا تھا میں اس خیال کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پر جو مسجد جمکران اتنی بھری ہوئی ہے, چونکہ واقعی شب بدھ آپ آئیں, شب جمعہ آئیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں, تو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میری وجہ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور میری محبت میں آئے ہوئے ہیں. تو کہا کہ مولا آپ کی محبت کے علاوہ کون سی چیز ایسی ہے جو یہاں پر کھینچ کر لے کر آئی ہے؟ تو کہا پھر چلتے ہیں انہی سے معلوم کرتے ہیں یہ کیوں آئے ہیں یہاں پر. امام آگے بڑھے اور ایک شخص سے معلوم کیا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے. کہا کہ آپ یہاں پر تشریف آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے, میں آیا ہوں یہاں پر تاکہ اعمال جمکران ادا کروں اور پھر مولا سے درخواست کروں کہ مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے, میرے رزق حلال کا انتظام ہو جائے, اس لیے میں یہاں پر مولا سے دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں. امام نے اس کو سر ہلایا اور آگے بڑھے اور پھر اس عورت سے مخاطب ہو کہا کہ دیکھ لیا یہ کیوں یہاں پر آیا ہے؟ یہ اپنی نوکری لگوانے کے لیے آیا ہے, مجھ سے ملاقات کے لیے اور میرا دیدار کے لیے, میرے ظہور کی دعا کے لیے نہیں آیا, اپنے مسئلے کے لیے آیا. آگے بڑھے ایک اور شخص سے ملاقات کی, کہا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ میری بیٹیاں شادیاں نہیں ہوئی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ امام زمانہ سے توسل اختیار کروں تاکہ میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے. امام اس کی بات سن کے آگے بڑھے, کہا کہ دیکھ لیا اس کا بھی یہ مسئلہ ہے, اس لیے یہاں پر آیا ہے, مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا. اسی طرح کسی اور شخص کے پاس بڑھ کہا میں بیمار ہوں, بہت مریض ہو گیا ہوں, چاہتا ہوں کہ امام زمانہ سے دعا کروں اور شفا نصیب ہو جائے. اس طرح سے امام ہر ایک کے پاس جاتے رہا, ہر ایک اپنے مسئلے کو بتاتے رہا کہ میں اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے آیا ہوں, میں اس لیے آیا ہوں, میں اس لیے آیا ہوں. جب بہت سو سے ملاقات ہو کر امام نے اس کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ اس کا اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس نہیں آتے. یہاں تک کہ امام ایک اور شخص کے قریب گئے کہ جو بڑا بے چین تھا اور وہ سید زادہ تھا, سید تھا. امام اس کے قریب آئے اور وہ بڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. جیسے امام کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور روتا روتا زمین پر گرا اور امام کی قدم بوسی کرنے لگا. پھر امام نے اس سے سوال کیا کہ تو یہاں پر کیوں آیا ہے؟ تو بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ جواب دیا, مولا آپ کی محبت کے علاوہ بھی مجھے کوئی چیز یہاں پر لے کر آ سکتی ہے, میں تو آپ سے ملاقات کے لیے یہاں پر آیا ہوں, میں تو آپ کے دیدار کے لیے یہاں پر آیا ہوں. امام نے اس وقت اس عورت سے مخاطب اور کہا کہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پوری جو مسجد بھری ہوئی ہے یہ ہم سے ملاقات کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ صرف ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو ہم سے ملاقات کے لیے یہاں پر آیا ہے, ورنہ ہر ایک اپنی دنیا کے اندر مگن ہے. اگر ان کے لیے مشکلات نہ آتی تو یہ کبھی ہمارے دروازے پر نہ آتے. البتہ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اچھی بات ہے کہ مشکلات کے وقت بھی ہم اپنے امام کو یاد کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشکلات سے ہٹ کر بھی اپنے امام کو یاد کرنا, یہ اصل مقام و مرتبہ ہے کہ ہماری زندگی اچھی جا رہی ہو تب بھی وہ ہماری نگاہ میں تلخ اور کڑوی ہونی چاہیے جب تک کہ ہم نے اپنے امام کا دیدار نہیں کیا. میثم تمار اپنے وقت کے امام کا دیدار کرتے ہیں, سلمان فارسی اپنے زمانے کی حجت کا دیدار کرتے ہیں. ہم وہ غریب اور ہم وہ بے بس انسان ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی دیدار سے محروم ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زندگی کے اندر بھی زمانے کے امام کی زیارت نصیب فرما اور زندگی کے بعد بھی ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرما. مل کر درود پڑھ دیجیے گا. محمد و آل محمد.